السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوبارہ سب کو کہہ دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ہم دوسری نشست میں پڑھتے ہیں تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اب آواز میرا خیال ہے سلیم بھائی کی بھی آ رہی ہے، سلیم اقبال صاحب کی، شاید ایسے لگ رہا ہے مجھے۔ میں شروع سے آپ کے ساتھ ہوں۔ تو آپ نے دینا تھا ٹائم بھی۔ اچھا جی، اب ہم 159 سے شروع کریں گے۔ مجھے کہا ہی نہیں تو میں انتظار کرتا رہوں، میں نے پھر اپنے آپ کا کوشش نہیں کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم 159 سے شروع کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تو انشاءاللہ آپ سے آمین سارا ہوگا یہ ترجمہ بھی۔ اچھا جی، ترجمہ تو پہلے ہو گیا۔ اب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا اور دجال کو قتل کرنا، پھر یاجوج ماجوج کا فتنہ کو ختم کرنا، یہ سارے کا سارا احادیث کے اندر موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب قیامت قریب آ جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام کی مسجد ہے اس کے مینار سے فجر کی نماز کے وقت زرد کپڑوں کے اندر بال ان میں سے پانی بہ رہا ہوگا، تو وہ فرشتے لے کر اتریں گے یا وہ خود اتریں گے۔ تو اس سے پہلے امام مہدی جو ہے وہ آ چکے ہوں گے، تو امام مہدی کروا رہے ہوں گے امامت، تو وہ ان کو کہیں گے آنے کے لیے، لیکن یہ ان کو کہیں گے کہ آپ ہی کروائیں۔ تو وہ حدیث مطلب میں مفہوم بتا رہا ہوں، مطلب اس کا کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ابھی ذہن میں نہیں آ رہی ہیں، ممکن ہے کچھ شک کہیں پڑ رہا ہو کہ پڑھنے کے اندر سمجھ نہ آ رہی ہو، تو میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ ہم نے ابتدا کے اندر آیت پڑھی تھی کہ والراسخون فی العلم یقولون کل من عند اللہ، جہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ کچھ آیات محکمات ہیں اور کچھ متشابہات۔ تو جو منافقین ہیں وہ متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں تاکہ اس کی تعویل اور اصل تعویل جو ہے، اصل حقیقت، وہ تو کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا، اللہ جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، لہذا اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں۔ جب جب اللہ کو منظور ہوگا تو اس کی تعویل ظاہر ہوتی جائے گی، اور کئیوں کی تعویل ظاہر ہو بھی گئی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت مشکل تھا ان پہ یقین کرنا، لیکن جو راسخون فی العلم، فی العلم، تو راسخون کا مطلب کیا ہے؟ پختہ، پختہ کار، جی، پختہ عقیدے والے یا پختہ جو علم کے اندر پختہ ہے، جو صرف سنی۔ جی یہ آواز ذرا دیکھیے گا، یہ سر پروفیسر مسلم قریشی صاحب کی طرف سے آ رہی ہے، تو آپ کا لیے جاری رکھیے۔ جی میں نے کر دیا، بند کر دیں؟ جی کر دیا میں نے۔ اچھا جی، تو اس میں یہ ہے کہ جو راسخون فی العلم ہے وہ عام بندے نہیں ہوتے، وہ مفسرین، مفقہین، مدبرین، مطلب یہ افراد ہوتے ہیں، بہت اہل علم لوگ۔ تو وہ الحمدللہ مطلب ان کا طریقہ کار ایک عام آدمی کا مختلف ہوتا ہے، سوچنے کا بھی، عمل کرنے کا بھی۔ تو آج بھی انشاءاللہ آئے گا، راسخون فی العلم کی بات آئے گی۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اپنے جسم اور روح اس کے ساتھ اٹھا لیے گئے۔ اب وہ کس جگہ پر ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اسی حالت میں ان کو دیکھا بھی جب معراج پر گئے تھے، تو معراج کی جو احادیث ہیں اس میں بھی وہ ذکر ہے ان کا، اور وہاں بھی بالوں کا ذکر ہے، اور وہاں بھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ قطروں کا بھی ذکر ہے۔ تو وہ آئیں گے اسی حالت کے اندر، اور جیسے میں نے بتایا کہ بھی امام مہدی امامت کروا رہے ہوں گے، تو وہ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد بہت بڑا معرکہ ہوگا۔ یاجوج ماجوج کو بھی اپنے سامنے قتل ختم ہوتا ہوا دیکھیں گے، اور دجال کو وہ قتل کریں گے، اور اس کے بعد پھر دجال کو آپ کو پتہ بتایا تھا میں نے کل کہ دجال اپنے رب ہونے کا، پہلے تو وہ کہے گا کہ میں وہ مسیح ابن مریم ہوں، رسول ہوں، تو جب وہ آ جائیں گے تو وہ اپنے آپ کو رب کہنا شروع کر دے گا، اور وہ بہت ساری ایسی چیزیں کرے گا جو کہ ممکنات میں سے ہیں۔ جیسے میں نے شاید آپ کو کل بتایا ہوگا کہ کہن لوگ اور یہ جو کالا جادو لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان لگایا ہوا ہے جی، بلکہ شیطان نے ہر بندے کے ساتھ اپنا ایک ایک چیلا لگایا ہوا ہے، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین رکھے ہوئے ہیں، وہ شیطان بھی ساتھ ساتھ وہ نفس کے اندر ہے، وہ جیسے ہمارا خون ہے، خون کے اندر دوڑتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہنے والی ہیں، لیکن ابھی وقت نہیں ہے، لیکن اتنا ہی کہہ دیں گے کہ جو 13واں پارہ شروع ہوتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا من رحم اللہ، وہ ہے چیز کہ نفس کے اندر کہ جتنے بھی نفس ہیں وہ برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں، مگر جس پر اللہ نے رحم کیا۔ تو یہ جو مائل ہونا ہے یہ فطرت، اور یہ جو ارادی طور پر اس شیطان سے دور رہنا ہے یہ نیکی۔ میں سمجھا پا رہا ہوں؟ جی جی ٹھیک۔ تو اب وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے آ رہا ہے کہ انہوں نے دوبارہ آنا ہے، لہذا جو موت ہی کا ترجمہ ہم نے کیا تھا، ہم اس کی طرف ذرا جائیں گے۔ ان اور اللہ کا کمبینیشن میں نے بتایا تھا کہ ان اور اللہ آ جائے، ما اور اللہ آ جائے، حل اور اس کے بعد اللہ آ جائے، تو اس میں پہلے لفظ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نہیں نہیں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی بھی، یا نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے کوئی بھی۔ جی آگے مجھے نظر نہیں آ رہا سر وہ جی۔ اللہ کا ترجمہ کریں گے، مگر اللہ مگر لا ضرور لازماً یقیناً بالتاکید یقیناً، اور نون بھی آخر میں ہے، لَيُؤْمِنَنَّ، وہ ضرور ایمان لائے گا۔ یہ ایک کے لیے لَيُؤْمِنُنَّ نہیں ہے، مفرد ہے تو لَيُؤْمِنَنَّ آئے گا، تو وہ ضرور ایمان لائے گا۔ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں مگر وہ اس پر بھی، اس پر یؤمنن، بالتاکید ایمان لائے گا۔ کس پر ایمان لائے گا؟ عیسیٰ علیہ عیسیٰ علیہ السلام پر۔ ہاں جی، آگے آ رہا ہے قبل موت ہی، جی ان کی موت سے پہلے، ان کی موت سے پہلے۔ ہاں جی، اس موسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے۔ ایک تو ترجمہ یہ ہے، دوسرا ترجمہ یہ بھی ہے کہ ہر اہل کتاب جو بھی ہے مرنے سے پہلے اللہ تعالی اس کو دکھا دیتا ہے یہ حقیقت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سولی پر نہیں چڑھے، نہ انہیں قتل کیا گیا، بلکہ اللہ تعالی نے ان کو اٹھا لیا۔ اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر گناہگار پیدا ہوا ہے،
حضرت آدم علیہ السلام سے پہلا گناہ ہو گیا، اوریجنل سن اس کو کہتے ہیں وہ، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی تلافی کرنے کے لیے کون آئے؟ حضرت عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی۔ اب جو آدمی ان پر ایمان لائے گا وہ خواہ کتنا بھی گناہ گار ہوگا، تو ہمارے ہاں توبہ کا تصور ہے، اور وہاں یہ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا وہ اس کے گناہ معاف۔ عقیدہ کفارہ، ٹھیک ہے جی کفارہ چھپا دیے جائیں گے۔ تو ایک تو مجھے آپ کو بتانا تھا یہ کہ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے، وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک چیز ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر، جو پیچھے کہا عزیز الحکیم، غالب اور حکمت والا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے ساری چیزیں۔ ممکن ہے ہمارے دماغ کے اندر نہیں آ رہی یہ چیزیں، لیکن یہ معجزہ جب ہم کہتے ہیں تو معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو دماغ کے اندر نہیں آتا، ما فوق الفطرت چیز ہوتی ہے، میٹا فزیکل فینومینا ہوتا ہے کہ جو لوگوں نے نہیں دیکھا ہوتا۔ تو یہ ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، اور وہ اللہ کے پاس موجود ہے، قیامت سے پہلے آئیں گے۔ لہذا ایک تو یہ ہے کہ قبل موت ہی کا ترجمہ کریں گے، تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ابھی مرنا ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کیوں جی؟ جی بالکل بالکل ٹھیک سر۔ تو لہذا اس وقت جتنے بھی افراد ہوں گے، جو یہود یا نصارہ، سب اس پر اہل کتاب جتنے بھی ہیں وہ ایمان لے آئیں گے، اور آپ لوگوں کا اور میرا پہلے ہی ایمان ہے اس پر۔ کیوں جی؟ وہ بھی بالکل کرتے۔ دوسری تشریح جو بتائی تھی وہ یہ ہے کہ قبل موت ہی، کہ اہل کتاب کا جو شخص ہے اس کی موت سے پہلے، تو اس کی تفسیر جو کی ہے، تفسیر ہے یہ کہ اس سے پہلے اس کو دکھا دیا جاتا ہوگا، اور اس کی اصلی تفسیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایک تفسیر اس کے اوپر مکمل طور پر یقین ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے جتنے بھی اس وقت اہل کتاب ہوں گے وہ ان پر ایمان لے آئیں گے۔ ویسے یہ کیوں پہلی جی؟ تفسیر زیادہ درست معلوم ہوتی ہے، کیونکہ آگے جو آ رہا ہے نا وہ یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، تو یہ گواہی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آنی ہے۔ حاجی بہرحال یہ ہے کہ جو پہلی آپ بتا رہے ہیں نا اس کے بارے میں ہی لوگ تھوڑا تذبذب کے اندر ہے، لیکن دوسری کے بارے میں تذبذب نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اور انہوں نے فوت ہونا ہے۔ اب جو گواہی دینی ہے وہ تو یہ ہے کہ ہر نبی جو بھی اس نے کام کیا ہوا ہوگا وہ گواہی دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، ترجمہ کر دی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، اور قیامت کے دن، اور قیامت کے دن، یکون وہ ہوگا، یکون وہ ہوگا۔ اب وہ کون ہے؟ عیسیٰ اب علیہ یہاں عیسیٰ وہ علیہ السلام۔ دونوں بن سکتے ہیں، ایک جو وہ مرنے والا ہے، اور دوسرا جو ثقہ جو ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، علیہم ان پر، شہیدہ گواہ، گواہ، اور قیامت کے دن وہ عیسیٰ علیہ السلام ان تمام یہودیوں پر گواہ ہوں گے۔ یہاں تک یہ ترجمہ ہوا تو جی سر۔ اطہر بھائی ہیں جی ابھی جی ہے سر، جی سر۔ ہے؟ مائک آف ذرا ہے ان ان کو کا۔ کہیں کہ یہ اب میں ترجمہ آپ کریں۔ کی ہم ان کو میں آپ کی ویلکم اجازت کہتے ہیں سے جی۔ صرف آپ کی اجازت سے صرف ایک جملے کا میں یہاں اضافہ کروں گا سب دوستوں کے استفادے کے لیے، کہ اس آیت سے ایک بات جو بالکل کھل کے سامنے آ گئی وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں قادیانی جو نظریہ ہے، جو مسیح کا نظریہ رکھتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ قادیانی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ بن کے دوبارہ اس دنیا میں آئے اور اس کے بعد پھر وہ سری نگر کے علاقے میں ان کا مزار بنا، ایک تو یہ باطل ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو نظریہ جاوید غامدی نے پھیلا رکھا ہے، ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور قرآن سے قطعی طور پر کسی آیت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ ظہور ہونا ہے۔ تو یہ آیت بالکل واضح ثابت کر رہی ہے کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے اور ایک بھی یہودی اور ایک بھی عیسائی ایسا نہیں ہوگا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایمان نہ لائے. کہ ابھی تو بہت سے بالکل عیسائی ایسا موجود ہی ہیں جو تثلیث کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں. جی 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 ایسے ہی ہے. تو بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. تو اطہر بھائی آپ اگر کریں تو جلدی جلدی ذرا کیجیے گا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، مگر یقیناً وہ اس پر ایمان لے آئے گا، اس قبل عیسیٰ موتہ، علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا. جی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا، قبل موتہ و یوم القیامہ، قبل موت ہی بس. عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، جی و یوم